السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ زنیرہ سجاد۔ علم سٹی میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں اس عالمی وبا کے دور میں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں علم سٹی روزمرہ آپ کے لیے لاتا ہے نت نئے انفارمیٹیو سیشن جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں، کچھ جان سکیں اور موٹیویٹ ہو سکیں۔ آج بھی ہم لائف کے ایک یونیک سبجیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنی گیسٹ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم سمن۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد میں اپنی آڈینس کو بہت خوش آمدید کہوں گی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور اس انفارمیشن سے مستفید ہوتے ہیں۔ میں ان کو بتاتی چلوں کہ آج ہم گرافولوجی کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بارے میں میرے لیے تو یہ ٹرم بھی نیو ہے اور مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بھی یہ ٹرم نیو ہوگی۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں سمن سے۔ تو سمن، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں، پھر اس کے بعد ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جی بالکل۔ I would start with my name. میرا نام سمن اسلم ہے اور ابھی اس وقت پاکستان کی فرسٹ فیمیل گرافولوجسٹ ہوں اور سب سے ینگسٹ ماشاء اللہ، گرافولوجسٹ ہوں جی۔ اور میں نے کیمبرج سے اس کی سرٹیفکیشنس لی ہیں، کیمبرج یونیورسٹی سے، اور گرافولوجسٹ بھی ہوں اور گرافوتھراپسٹ بھی ہوں۔ تو آئی تھنک دس از گڈ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کرے کہ آپ کو دیکھ کے ہماری جو یوتھ ہے اس کے اور بھی لوگ انسپائر ہوں، اس فیلڈ میں آگے جائیں۔ تو سمن، پہلے تو آپ ہمیں اس کا انٹروڈکشن بتائیے، گرافولوجی ہے کیا، گرافوتھراپی ہے کیا؟ بالکل، گرافولوجی ایک اسٹڈی ہے ہینڈ رائٹنگ کی، ہینڈ رائٹنگ ایز انسان کی لکھائی کی۔ انسان کی لکھائی سے، اس کی ہینڈ رائٹنگ سے بہت سی چیزیں پتہ چل سکتی ہیں اس کے بارے میں، جیسے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کی کرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ، اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی، اور اگر وہ کوئی چیز بہیو کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، وہ کس وجہ سے بہیو کر رہا ہے، اگر اس کی بچپن میں یا چائلڈہڈ میں یا پاسٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا بہیو کر رہا ہے، وہ بھی پتہ چل سکتا ہے۔ گرافولوجی سے فیوچر نہیں پتہ چل سکتا۔ نارملی لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ شاید یہ ایسٹرولوجی کی طرح ہے، ایسٹرولوجی کی طرح نہیں ہے، فارچیون ٹیلنگ بالکل نہیں پتہ چل سکتی۔ اور انسان کے کرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ، اور یو کین سے کہ ایک رائٹنگ جو ہے وہ انسان کا مرر ہوتی ہے، تو ایک رائٹنگ سے ہم لوگ انسان کا مائنڈ پڑھ سکتے ہیں، کانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ سو دس از کالڈ گرافولوجی۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ایسی کچھ باتیں شیئر کریں جو کیور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ اس طرح کی چیز شیئر کریں۔ جی، اوبیسلی جب آپ ہینڈ رائٹنگ انالیسس کروائیں گے یا اگر گرافولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو چینج کرنی پڑتی ہیں، جو ان کو چینج، جو کہ نیگیٹو ٹریٹس چینج ہوتے ہیں۔ ناٹ اونلی نیگیٹو ٹریٹس، آپ سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے بھی چوز کر سکتے ہیں اس گرافولوجی کو، تو وہ اسے کہتے ہیں گرافوتھراپی۔ تو گرافولوجی کا جو کیور ہے وہ ہے گرافوتھراپی، وہ بھی گرافوتھراپسٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک ڈیزائنڈ پیٹرن بتاتے ہیں جس کے آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے آپ اپنا مائنڈ چینج کرتے ہیں۔ اٹس لائک آپ کی ہینڈ رائٹنگ چینج کر کے اپنے مائنڈ کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو دس از گرافوتھراپی۔ تو ہم اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں، اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہینڈ رائٹنگ انالیسس، ہینڈ رائٹنگ انالیسس ہاں میں جی، بہت چیزیں آتی ہیں جی۔ نارملی لوگ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میں اس کے بارے میں بتاتی نہیں ہوں زیادہ تر، کیونکہ لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے صرف مارجن دیکھ کے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے فونٹ دیکھ کے، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے، کیونکہ گرافولوجی کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو صرف رائٹنگ چاہیے ہوتی ہے انسان کو پڑھنے کے لیے۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کی ہسٹری پتہ ہو یا اس کو آپ جانتے ہو، آپ کو نام بھی پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، بس آپ کو ایج پتہ ہونی چاہیے اور ان کی کوئی میڈیکل کنڈیشن نہ ہو وہ پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ اور گرافولوجی ہم ریڈ کیسے کرتے ہیں، وہ میں آپ کو کچھ ایگزامپل بتا دیتی ہوں الفابیٹس کے، وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا، لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ I would start with T۔ T ایک ایسا الفابیٹ ہے جس سے بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں، سب سے زیادہ T سے پتہ چلتی ہے۔ T سے ہم انسان کی سیلف اسٹیم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ I الفابیٹ جو ہے، آئی سے ہم انسان کی کنسنٹریشن، وہ کتنا زیادہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، وہ ڈے ڈریم کرتا ہے یا وہ امیجن کرتا ہے، کنسنٹریشن لیول اس کا پتہ چل سکتا ہے آئی سے، لیٹر آئی سے۔
لیٹر او اے جو سرکولر لیٹرز ہوتے ہیں اس سے انسان کی لائلٹی پتہ چل سکتی ہے. کچھ لوگ نیچرل لائرز ہوتے ہیں, ان کو نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہ بھی پتہ چل سکتا ہے. ڈس آنیسٹی پتہ چل سکتی ہے. کچھ لوگ سیکریٹو ہوتے ہیں, ہر چیز نہیں بتاتے, وہ پتہ چل سکتا ہے. اس کے علاوہ آئی وڈ سے لیٹر پی سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ایک انسان کتنا آرگیومنٹیٹیو ہے. تو یہ ہر لیٹر آبویسلی بہت سی چیزیں بتاتا ہے. تو یہ بس کچھ ایگزامپل میں دے رہی ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, میں اپنی آڈینس سے کہنا چاہوں گی ہمارے ساتھ سمن اسلم موجود ہیں. ان سے ہم گرافولوجی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی ٹرم ہوگی اور یہ بہت یونیک نالج ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے ہم سے ضرور پوچھیں. سمن یہ بتائیے کہ سگنیچر کا رول کیا ہے ہماری زندگی میں؟ بالکل, سگنیچر جو ہے, سگنیچر سے بھی انسان کا پتہ چل سکتا ہے, بٹ انسان کی پبلک سے پتہ چلتی ہے. کہا جاتا ہے کہ سگنیچر جو ہے وہ انسان کا لوگو ہوتا ہے. انسان کے ایک بک کا کور جیسے ہوتا ہے اسی طرح سگنیچر انسان کا پبلک امیج ہوتا ہے. اٹس ناٹ واٹ ہی ریئلی از, بس اس کا پبلک امیج ہوتا ہے سگنیچر. سو سگنیچر سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ایک انسان پبلک میں کس طرح شو ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریئل ہوتے ہیں وہی شو کرتے ہیں, وہی باہر وہی پبلک میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ماسک پہنتے ہیں. تو سگنیچر سے انسان کی پبلک امیج پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتائیے کہ آپ ٹائپس آف سگنیچرز کتنی ہیں یا آپ ان کو کتنی ٹائپس میں ڈسکرائب کریں گے؟ جی, ٹائپس آف سگنیچرز تو بہت سارے ہیں, کیونکہ اوبیسلی ایک دنیا میں جس طرح سے ایک فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے, اسی طرح سے رائٹنگ سیم نہیں ہوتی, اسی طرح سے سگنیچر سیم نہیں ہوتے. تو میں کچھ ایگزامپل بتا سکتی ہوں سگنیچرز کے, کیونکہ اور بہت میں بتاؤں گی کہ کچھ سگنیچرز بہت ڈینجرس بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں. اگر آپ وہ کرتے رہے تو وہ آپ کے اندر وہ والا پرسنالٹی ٹریٹ آپ کے اندر بلڈ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک سگنیچر ہوتے ہیں جس کے اندر انسان ایکس آپ کو کہیں پر نظر آئے. یہ والے سگنیچر تھے مائیکل جیکسن کے, جو سنگر مائیکل جیکسن تھے ان کے تھے یہ سگنیچر. جن کی سگنیچرز میں ایکس نظر آتا ہے وہ ان کو ان انٹینشنلی ان کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں. میرے کئی کلائنٹس بھی ایسے میں نے دیکھے جن کے سگنیچرز پہ میں نے ان کو دوبارہ ڈیزائن کر کے دیے ہیں کیونکہ ان کے اس میں ایکس آتا ہے. تو اگر ہمارے ویورز سن رہے ہیں تو وہ اپنے سگنیچر بالکل دیکھیں, اس میں ایکس نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ بہت نیگیٹو ٹریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک طرح کے سگنیچر ہوتے ہیں لیجیبل, ایک ہوتے ہیں انلیجیبل. لیجیبل وہ جو آپ کو کلیئرلی نظر آ سکتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر میرے سگنیچر ہے تو سمن اسلم آپ کو پڑھا جائے گا کہ یہ سمن اسلم لکھا ہوا ہے. وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں what you see is what you get kind of people, مطلب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اندر سے بھی ویسے, they don't wear a mask or something. اور ایک ہوتے ہیں illegible signature. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ لائنز ڈرا کر لیتے ہیں یا کچھ سرکلز میں ڈرا کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح کا مطلب illegible, مطلب آپ کو نہیں پڑھا جا رہا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو پبلک میں ماسک پہنتے ہیں. I would not say کہ نیگیٹو ٹریٹ ہے, انسان کی مرضی ہوتی ہے وہ پبلک میں اپنی انٹرنل پرسنالٹی دکھانا چاہتا ہے یا نہیں دکھانا چاہتا. تو ایلیجیبل سگنیچرز کا بتایا. اس کے بعد آئی وڈ سے ڈسینڈنگ اسینڈنگ پہلے کرتے ہیں. اسینڈنگ سگنیچر جو اوپر کی طرف ہوتے ہیں, جو میجورٹی لوگوں کے ہوتے ہیں جو کہ سائن کرتے ہوئے اوپر کی طرف جاتے ہیں. وہ سگنیچر جو ہوتے ہیں وہ آپٹیمسٹک لوگوں کے ہوتے ہیں جو اپنے گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور سگنیچر ایک ڈسینڈنگ ہوتے ہیں جو کہ نیچے کی طرف آتے ہیں. وہ سگنیچر جو ہیں وہ بہت ڈپریسڈ یا پھر اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ جو اتنے آپٹیمسٹک یا ان کی گولز نہیں ہوتے, وہ اپنی لائف سے کچھ بھی نہیں چاہتے, دے آر جسٹ گوئنگ ود دا فلو. اور ایک سگنیچر ہوتے ہیں بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں ایرو کی طرح. وہ سگنیچرز ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو بیلنس رکھتے ہیں ہر چیز میں. مجھے وہ بہت پسند آتے ہیں جن کے بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں. بٹ آئی وڈ سے اگر آپ کو اپنے سگنیچر چینج کرنے ہیں تو اٹس بیٹر کہ آپ اسینڈنگ میں جائیں اوپر کی طرف, کیونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی گروم کرتے ہیں. اچھا, کچھ اب آپ نے بتا دیا اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ اور اسٹریٹ. کچھ لوگ تیرے سگنیچر کرتے ہیں, ترچھے فارم میں ہوتے ہیں ان کے سگنیچر. جی بالکل, وہ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا وہ نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی بات کر رہے اچھا ہیں. جی بالکل. اور ایک اور سگنیچر ہوتے ہیں, ایک تو آپ نے کہا ایلیجیبل اور ایک ان ایلیجیبل. تو آپ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی سگنیچر کرتے ہیں جو پارشل ہوتے ہیں, پڑھے بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی پڑھے جاتے, کچھ درمیان میں ہی آ کے نا فال کرتے ہیں.
اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بالکل. اگر آپ اسپیس کی بات کر رہی ہیں, سگنیچر سے اتنی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی کچھ ایک کپل ہے جس کی میرج از تھریٹنڈ یا وہ فیلئر کی طرف جا رہی ہے, وہ بھی سگنیچر سے پتہ چل سکتا ہے. تو جو اسپیس آتا ہے وہ اسپیس نہیں آنا چاہیے. اگر آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسپیس آ رہا ہے آپ کی رائٹنگ میں, آپ کے سگنیچر میں, تو آئی تھنک یو شوڈ کنسلٹ اے گرافولوجسٹ فار دیٹ, کیونکہ جو اسپیس ہے وہ اچھا نہیں ہے. اور جو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے نام لکھنے کے بعد ڈاٹ لگائیں گے, اس کے بعد دوسرا اپنا سر نیم لگائیں گے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ڈاٹس ان سگنیچرز آر نیور گڈ. ماشاء اللہ, بہت یونیک نالج آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. میں اپنی آڈینس سے کہنا چاہوں گی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں, آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے ہم سے ضرور پوچھیں. تو سمن, آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گی بیٹر سگنیچر کے لیے؟ بیٹر سگنیچر کا میں یہ کہوں گی, سب سے پہلے آپ دیکھیں اگر آپ کی رائٹنگ میں ایکس ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے, ڈسینڈنگ کی طرف, وہ نہیں جانی چاہیے. آپ اس کو چینج کریں. اور نارملی اکثر لوگ ڈوڈل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس پین یا پیپر پڑا ہوتا ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ بنانے لگ جاتے ہیں. کوئی لیف بناتا ہے, کوئی ہارٹ بناتا ہے. یہ سارے ڈوڈلز جو ہیں دے مین سم تھنگ. اس میں سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سگنیچر کرتے رہیں. تو اگر ڈوڈلنگ میں اگر آپ اپنے سگنیچر کرتے رہیں, دیٹ ول, آپ کا سیلف کانفیڈنس بہت بڑھ جائے گا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو ڈوڈلس اگر آپ کریں تو وہ اچھا ہے. اور اس کے علاوہ ڈاٹ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ جو لوگ ڈاٹ لگاتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کر دی, دس از دا اینڈ. مطلب وہ لوگ بہت انفلیکسیبل ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی بہت نیگیٹو ٹریٹ ہے, کچھ لوگ اپنے سگنیچر کے اراؤنڈ ایک سرکل بناتے ہیں. وہ ایک لانگ ٹرم کے لیے اچھا نہیں, کیونکہ اٹس لائک دے آر کریٹنگ شیلف, دے آر کریٹنگ شیلف اراؤنڈ باؤنڈری دیم. کریٹ کریں. ہاں, وہ ایک لائن ڈرا کرے وہاں پہ, نہ وہ باہر جاتے نہ وہ کسی کو اندر آنے دیتے, تو اس سے انسان گرو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ اب ہم نے تو صرف اسپیسیفکلی جو ہے سگنیچر پہ ہی زیادہ بات کی, اس کے علاوہ کون کون سی جو ہے چیزیں اس میں فال کرتی ہیں؟ میں یہ بتاؤں گی کہ یہ کس کس سیکٹر میں یوز ہو سکتی ہے گرافولوجی. گرافولوجی بہت سیکٹرز میں یوز ہو سکتی ہے. ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہو جائیں, جی سی ایس سی میں یوز ہو سکتی ہے. وہاں پہ سائکیٹرسٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ آبزرورز ہوتے ہیں بہت سارے. وہاں پہ اگر گرافولوجسٹ ہو جائے تو بہت فیئر ڈیسیجن نکل سکتا ہے اس کے لیے. یہ فورینسک گرافولوجی جو ہے وہ فورینسک اس میں یوز ہوتی ہے, جس میں کڈنیپرز اور سوسائڈل نوٹس, رینسم نوٹس اور مرڈررز کے نوٹس, اس طرح کی چیزیں پڑھنے, اس طرح کی چیزیں ریڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چائلڈ گرافولوجی بہت اچھی ہے. چائلڈ گرافولوجی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے, اوبیسلی بڑا ایک ایڈلٹ جو ہے وہ اپنی کسی نہ کسی طرح اپنی بات کنوے کر سکتا ہے, بٹ جو بچے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو چائلڈ گرافولوجی آئی تھنک وہ بہت اچھی ہوتی ہے. میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں جو کہ چائلڈ رہے ہیں, وہ ان کے پیرنٹس آپ کو یہی بولتے ہیں کہ ایک دم سے یہ چینج ہو گیا, ایک دم سے بدتمیز ہو گیا, یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. لیکن ان کی جب رائٹنگ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا وجہ ہے, کہ روٹ کاز کیا ہے ان کی ایسے بہیو کرنے کا. ہمیں آڈینس کی طرف سے کوشچن آ رہے ہیں. عمر آغا پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کیسے کنسلٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ کرا سکیں آپ سے. جی بالکل, میرے سوشل میڈیا جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. گوگل پہ آپ میرا نام لکھیں, گوگل پہ میرے سارے سوشل میڈیا آ جائیں گے. اس کے علاوہ میں ایک اپلیکیشن سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے, ایک اپلیکیشن سے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا لنک میں اپنے فیس بک پہ پوسٹ کروں گی, آپ وہ وہاں سے لے سکتے ہیں. If not, I can post that in the comments as well. میں comment section میں اس کا لنک پوسٹ کر دوں گی. You can contact me through that. ٹھیک ہے, تو سمن مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی انسپریشن آپ کو کہاں سے آئی کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے اور یہ پڑھنا چاہیے, یا کہاں سے آپ نے پہلی بار اس نالج کے بارے میں سنا کہ ایسے بھی کوئی جو ہے اسٹڈی ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں؟ جی, میں سعودی عربیہ میں ہوتی ہوں, تو وہاں پہ میں ایک جگہ پہ جاب کر رہی تھی. تو وہاں پہ ایک اسکول میں جاب کر رہی تھی, تو پوری ایک ٹیم آئی تھی گرافولوجسٹ کی, جنہوں نے سب ٹیچر, اسٹوڈینٹس, مینجمنٹ سب کی رائٹنگ چیک کی تھی. بیکاز دے وانٹیڈ ٹو نو, منسٹری کی طرف سے تھی, گورنمنٹ کی طرف سے, دے وانٹیڈ ٹو نو if the teachers are capable of teaching, if the management is capable of handling the school, or if the children over there are
mentally well. تو وہاں پہ انہوں نے ہماری رائٹنگ چیک کی تھی. اٹ واز ان 2011. تو وہاں پہ مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلا تھا کہ اٹ از اے تھنگ. تو اس ٹائم پہ میں بیچلرس کر رہی تھی, تو آئی جسٹ اسکپڈ مائی فیلڈ اور میں گرافولوجی چوز کر لی. مجھے اسٹارٹ میں بالکل نہیں ملی تھی اس کی اسٹڈیز. 2-3 سال میں نے سیلف اسٹڈی کی ہے. جو بھی مجھے بکس تو اس کی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں آن لائن, بٹ جو بھی مجھے آرٹیکل ملے یا ویڈیوز ملے یا کچھ بھی ملے, میں نے وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا. سیلف اسٹڈی اسٹارٹ کی تھی, اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا تھا اس سے پڑھنے کا. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی, کچھ میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی تھی, کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسٹارٹنگ میں تو ان کی آپ رائٹنگ دیکھتی ہیں, وہ ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ موتی پڑھوئے ہوئے ہیں, کہ موتیوں کی طرح اتنی خوبصورت ان کی رائٹنگ ہوتی ہے, لیکن ٹائم بائی ٹائم اگر وہ رائٹنگ خراب ہو رہی ہے تو کیا اس کا پرسنالٹی افیکٹ ہے کوئی رائٹنگ پر؟ اوبویسلی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے, اس لیے رائٹنگ بھی چینج ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا نیٹ رائٹنگ کا, جو نیٹ رائٹنگ ہوتی ہے وہ گرافولوجی میں سب سے ناپسند نہیں, سب سے خطرناک رائٹنگ کہی جاتی ہے. کیونکہ نیٹ رائٹنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ریجڈ ہوتے ہیں, ان کے اندر فلیکسیبلٹی بالکل نہیں ہوتی. تو میں اس لیے کہتی ہوں کہ ٹیچرس کو گرافولوجی کورسز لینے چاہیے, کیونکہ ان کو فارمیشن پتہ ہونی چاہیے کون سی صحیح ہے کون سی نہیں صحیح. اور کچھ فارمیشنس ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اسی طرح لکھتے رہے تو آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ گڈ اینڈ اینی تھنگ بیڈ ایز ویل. تو جو آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ اسٹارٹ میں انسان بہت نیٹ رائٹنگ کرتا ہے, بعد میں اتنی اچھی نہیں رہتی کیونکہ وہ گرو ہو رہے ہیں, ان کی پرسنالٹی چینج ہو رہی ہے. اور جتنی میسی رائٹنگ ہوتی ہے اتنا انسان کریٹو ہوتا ہے, اور جتنی نیٹ رائٹنگ ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ انسان جو ہے نا, جس کی نیٹ رائٹنگ ہے نا, اس کو گرافولوجسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے سب سے پہلے. نارملی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری رائٹنگ اچھی نہیں ہے, تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی اچھی رائٹنگ ہے وہ میرے پاس آئے, کیونکہ ان کو بہت ضرورت ہے گرافوتھیراپی کی. یہ تو آپ نے جرنل فینومینا جو بنا ہوا ہے تو وہ تو آپ نے بالکل ڈسٹرب کر کے بتا دیا ایک طرح سے کہ نیٹ رائٹنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. ابھی اچھا ریسنٹلی میری جی آپ کرے بات. میں کہہ رہی تھی کہ ابھی ریسنٹلی میرے ایک کلائنٹ کی رائٹنگ ایسی تھی کہ میں نے ان سے پوچھا ہے میں نے کہ کیا میں اس کو ایز این ایگزامپل رکھ سکتی ہوں, مجھے پوسٹ کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ ایسے مت لکھے. وہ ایسی رائٹنگ تھی جیسے پرنٹڈ ہوتا ہے, اتنی کلیئر اتنی پیاری. تو ان کی پرسنالٹی بھی اتنی ہی ڈسٹرب تھی. تو آئی وڈ بلیم ہر ایلڈرس اور آئی وڈ بلیم ہر ٹیچرس, کیونکہ اتنی کلیئر رائٹنگ تو انہوں نے کروا لی, بٹ اس پرسنالٹی کتنی ڈسٹرب کر دی ہے وہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے. اچھا میں دوسرا پوچھوں گی, کچھ لوگ جو ہے لکھتے ہوئے اگر ہم پینسل سے ہی لکھتے ہیں تو وہ اتنا وہ اس کو پریس کر کے لکھتے ہیں امپریشن کے ساتھ کہ وہ بہت ڈارک رائٹنگ آتی ہے, اور کمپیریٹیولی کچھ لوگ بہت آرام سے اور اسموتھلی لکھتے ہیں کہ وہ اتنا ڈارک نہیں آتا, اور لائٹ اس کو لوں گی میں اس میں. جی تو ہیوی پریشر لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بہت فیل کرتے ہیں, بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. وہ لوگ بہت انٹینس ہوتے ہیں. اگر انہیں غصہ آ رہا ہے تو بہت زیادہ فیل کریں گے, اگر انہیں وہ لو اینڈ ہیٹ ان کا بہت انٹینس ہوتا ہے. اور جو لائٹ پریشر رائٹنگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں, بٹ وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جلدی ایموشنلی موو آن جلدی کر لیتے ہیں. اور اسی طرح جتنی ڈارک رائٹنگ ہوگی اتنا ان کا مینٹل اور فزیکل انرجی ہوگی ان کے پاس, اور جتنی لو رائٹنگ ہوگی اتنا انسان تھوڑا سا لیزی ہوگا, اسے بریکس چاہیے ہوں گے, اور وہ اس کی مینٹل اور فزیکل انرجی کافی لو ہوگی. اچھا ڈوڈلنگ کے بارے میں تھوڑا ہمیں اور بتائیں. ڈوڈلنگ میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسپیسیفکلی رائٹنگ اور سگنیچر کے علاوہ. جیسے میں ڈوڈل کرتی ہوں تو آج کل میں لائنز بہت زیادہ ڈرا کرتی ہوں ڈوڈلنگ. اگر میرے سامنے کوئی خالی پیپر پڑا تو میں اس پہ لائن ڈرا کروں گی ڈفرینٹ اینگلز میں, اور اس سے مطلب ڈفرینٹ فارمس کریٹ ہوتی ہیں نا ایٹ دی اینڈ جب آپ اوور لیپنگ کرتے ہیں لائنز کی. جی بالکل, آپ مجھے دکھائیے گا ضرور, کیونکہ لائنس آر ناٹ گڈ. بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس فارم میں بات کر رہی ہیں آپ, کیونکہ ہر فارم ریپرزینٹ سم تھنگ, بٹ لائنس آر ناٹ گڈ. سو آئی وڈ لائک ٹو سی اچھا ڈوڈلنگ میں اس کے علاوہ مطلب میں ایک آرٹسٹ ہوں تو میں کبھی ٹریز بنانا شروع ہو جاتی ہوں, اور کبھی میں صرف اور صرف کوئی سرکل بنا کے اس کو شیڈ کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو اس ڈوڈلنگ کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟
آپ آرٹسٹ ہیں, آپ کا ایکسیپشنل ہوگا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ ڈفرینٹ کرتی ہیں. اکثر آپ نے بتایا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے سیم ہی کریں, کچھ آنکھ بنائیں گے, کچھ بروکن ہارٹس بنائیں گے. جس طرح آپ نے ٹریز کا کہا, ٹریز بہت ایک اچھا ڈوڈل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر فیلنگ فریش اور سم تھنگ, یو آر فیلنگ نیچرل. ٹری کا اچھا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا, سرکل کا, سرکل مجھے کچھ دیکھنا ہوگا. سرکلز میں جی وہ سرکل مجھے دیکھنا ہوگا, تو وہ دیکھنا ضروری ہے. کچھ لوگ ہارٹس بناتے ہیں. ہارٹس جو ہیں وہ بہت رومانٹک انسان ہوتا ہے. میں کہوں گی کہ اگر آپ ہارٹس بناتے ہیں تو اٹس بیٹر ٹو اسٹاپ میکنگ ہارٹس اور اپنا سائن کرنا شروع کر دیں. آپ تھوڑا پریکٹیکل سوچیں گے آپ. اس کے علاوہ ڈوڈلس, ایوری ڈوڈل مینس سم تھنگ ایلس, بٹ بیسٹ آف دی بیسٹ از یور سگنیچر. سو اٹس بیٹر کہ آپ سب چھوڑ کے اپنے سائن کیا کریں. ٹھیک ہے, یہ بھی میرے لیے ایک بہت ہی یونیک اور نیو انفارمیشن تھی کہ آپ کو سگنیچر ڈوڈل کرنے چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں اس میں؟ بالکل, مجھے جس طرح آپ نے لائنس کا کہا, مجھے یاد آیا کہ ایک اور نیگیٹو ٹریٹ ہے سگنیچر میں, کہ آپ اپنے رائٹنگ, اپنے سگنیچر کو آپ کراس آؤٹ نہ کریں. ناٹ ایون ونس. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کراس آؤٹ کرتے ہیں, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. بٹ ناٹ ایون ونس آپ کراس آؤٹ نہ کریں, کیونکہ سب کانشیس اینڈ آپ کا انکانشیس مائنڈ جو ہے اٹ ول اسٹارٹ ہیٹنگ یور سیلف. آپ کا جو سیلف اسٹیم, جو سیلف کانفیڈینس ہے, وہ کم ہوتا جائے گا, کیونکہ آپ سیلف کریٹیکل بہت ہو جاؤ گے. آپ سیلف کریٹیسزم بہت زیادہ کرنے لگ جاؤ گے. تو آپ اگر ہمارے ویورس آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے سگنیچر میں کوئی کراس آؤٹ ہو رہا ہے تو اٹس بیٹر ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اور وہ ایک دم سے اسٹاپ نہیں ہوگا, اس میں منتھس لگ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے اپنے سگنیچر کئی دفعہ چینج کیے ہیں, اور نارملی سب گرافولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کے ان دی اینڈ وہی ہو جاتے ہیں جو ان کا نام ہوتا ہے, سمپل نام ہوتا ہے. ان کا بہت کلیئر سگنیچرز ہوتے ہیں. میرے اب کلیئر ہو گئے, لیکن مجھے نہیں کرنا ویسا, تو لائک ٹرائنگ ٹو چینج. تو سگنیچر از ناٹ سم تھنگ دیٹ ول چینج اوور نائٹ. آپ کو زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی. سیم گوز فار دا رائٹنگ ایز ویل. اٹ ول ناٹ چینج اوور نائٹ. اچھا, آپ مجھے تھوڑا سا اس کی تھراپی کے بارے میں بتائیں. تھراپی میں کون سے اسٹیپس آتے ہیں, یا آپ لوگ اس اسٹیپ سے کس اسٹیج سے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ بالکل, تھراپی میں ایک تو کیور آتا ہے اور ایک آتا ہے رائٹنگ یوگا. رائٹنگ یوگا ہے کہ جیسے صبح اٹھ کے انسان ایکسرسائز کرتا ہے, وارم اپ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں آپ یوگا کرتے ہیں. تو ایک رائٹنگ یوگا ہوتی ہے کہ آپ اسٹارٹ میں اپنے مائنڈ کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. ایک گرافو تھراپی سے آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں. آپ کو رات میں نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ کو گرافو تھراپی سے وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس سے ڈپریشن اینڈ اینزائٹی سے لڑ سکتے ہیں. بہت ساری ہیلتھ پرابلمس ہیں جو کہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل نی پین ہو گئی, یا پھر اگر آپ کو اسموکنگ ایشو ہے, کیا کہتے ہیں ایک چین اسموکر ہے, آپ وہ گرافو تھراپی سے ٹھیک ہوتا ہے. گرافو تھراپی سے اگر آپ کو کنسنٹریشن, آپ اتنا اچھا کنسنٹریٹ نہیں کرتے, بہت ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, آپ کو ایک پیٹرن دیا جائے گا جس سے آپ گرافو تھراپی کے ذریعے آپ اپنی کنسنٹریشن بیٹر کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں گرافو تھراپی میں. اور اٹس ناٹ لائک کہ 1-2 دن کا ہے, اٹس لائک 21 days اور 41 days. اٹ ڈپینڈس, کیونکہ اٹ ڈپینڈس آپ کی ڈٹرمینیشن پہ, آپ کتنا فوکس کر رہے ہیں, آپ کتنے اچھے سے اس کو کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو کم ٹائم لگتا ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. جی, نوید اسلم ہم سے ریپیٹ آپ بتا تو چکی ہیں, وہی کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ سگنیچر ڈوڈل کرتے ہیں تو وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ سگنیچر جب آپ ڈوڈل کرتے ہیں, وہ آپ کا سیلف کانفیڈینس آپ کا انکریز ہوگا, آپ کے سیلف ویلیو آپ اپنے آپ کو کریں گے. اوبویسلی جب آپ اپنا نام لکھتے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو ویلیو کرنا شروع کریں گے, آپ سیلف کانفیڈینس بہت بڑھے گا, سیلف اسٹیم بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو آئی تھنک سب ایون اسٹارز بہت اچھا ڈوڈل ہے, اسٹارز از سم تھنگ ویری گڈ ایز ویل. تو آپ یا تو ادھر اسٹارٹ کریں, یا پھر آپ آئی فائنڈ دا سگنیچر بیسٹ آف آل دا ڈوڈل. سمن, اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیوں سجیسٹ کریں گے گرافولوجی پڑھنی چاہیے, آگے لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ بالکل, میں یہ بتاؤں گی کہ یہ کس کس سیکٹر میں یوز ہوتی ہے, تاکہ انسان پھر اس کا جواب اس طرح سے مل جائے گا. یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے لگتا ہے ہر ایک انسان کو ہونی چاہیے, خاص کر ہمارے ٹیچرس کو, کیونکہ وہی رائٹنگ سکھاتی ہیں.
ایچ آر ڈپارٹمنٹ یہ بہت ضروری ہے. آپ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کی رائٹنگ دیکھ کے اپوائنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ میں یوز ہو سکتا ہے. ایک کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے گرافولوجی سے. اس کے علاوہ آئی وڈ سے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ باہر کے ملک جیسے یورپ سائٹ ہے, خاص کر سوئٹزرلینڈ, وہاں پہ 80% جو ہے لوگ اپوائنٹ صرف اس پر ہوتے ہیں, رائٹنگ کے اس پہ. ناٹ اونلی دس, یہ رائٹنگ گرافولوجی 3 ملین بہت زیادہ پرانی ہے. یہ فیرو کے زمانے میں یہ ہوتی تھی, فرعون کے زمانے میں. وہاں پہ جب کسی کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو ان کی رائٹنگ دیکھ کے اپوائنٹ کیا جاتا تھا. تو یہ بہت پرانی اسٹڈیز ہے, اور یہ 16th سینچری میں اس کو ڈسکور کیا گیا تھا. پھر زیادہ اس کے بارے میں بکس وغیرہ بنی تھی, اور یہ بہت پرانی اسٹڈیز ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں یوز ہو سکتی ہے. کیریئر کاؤنسلنگ, کمپیٹیبلٹی چیک اس کا بہت مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری پاکستان میں ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ آپ اگر if you are going into any commitment, whether it's a marriage commitment or whether it is business commitment, آپ کو پہلے compatibility check کر لینی چاہیے, کیونکہ it's better to be safe than sorry. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ شادیاں پکی ہو جاتی ہیں, لیٹر آن دے گیٹ ٹو نو کہ جو انسان ہے وہ اچھا نہیں ہے, اس نے دھوکہ دے دیا, وہ ایسے کر دیا ویسے کر دیا. تو اگر آپ رائٹنگ چیک کروا لیں, آپ کو ڈس آنیسٹی انسان کی بالکل پتہ چل جائے گی, آپ کو اس کے سارے نیگیٹو ٹریٹ پتہ چل جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک غصہ کرتا ہے, تو اگر وائلنٹ انسان ہے تو آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا. تو اس چیز میں بہت زیادہ یوز ہو سکتی ہے. سیم گوز فار بزنس ایز ویل. تو ایسے بہت سارے سیکٹرز اس میں یوز ہو سکتی ہے. تو آئی وڈ سے کہ ہر انسان کو ایک بیسک کورس لینا چاہیے. مجھے اس چیز نے بہت زیادہ ہیلپ کیا, مجھے تو ہر جگہ پوری لائف میں ہیلپ کیا ہے. مجھے میرے آفس, میری پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ اس نے مجھے ہیلپ کیا ہے گرافولوجی نے, کیونکہ مجھے اپنے سینئرس کو سمجھنا ہوتا تھا یا اپنے کلیگس کو سمجھنا ہوتا تھا. تو میں ان کی جب رائٹنگ دیکھتی تھی, آئی وڈ نو کہ اچھا ایسی پرسنالٹی, آئی وڈ ڈیل ود دیٹ پرسن جیسے وہ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کو لینی چاہیے گرافولوجی, ایٹ لیسٹ ایک شارٹ کورس تو لینا ہی چاہیے. اور ٹیچرس کو ہمارے جو ہے وہ کورسز لینے چاہیے, وہ ان کے بہت ضروری ہے, کیونکہ دے آر دی ونس ہو ٹیچ دی فارمیشن اینڈ ایوری تھنگ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی کو کیور کرنے میں کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ گرافو تھراپی سے ہیلپ ہوتی ہے اس میں. وہی 21 days کا کورس ہوتا ہے. اگر آپ کے 21 days میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے, آپ کو چینج نظر آ رہا ہے, تو اٹس گڈ. اف ناٹ دین آپ کو زیادہ گرافو تھراپی سے چینج ہوتا ہے. رائٹنگ سے آپ کو ایک پیٹرن دیا جاتا ہے, وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. وہی آپ کے مائنڈ کو سگنل دیتا ہے, اور وہ آپ کے مائنڈ کو چینج کرتا ہے. سو رائٹنگ سے یو آر چینجنگ یور مائنڈ. ٹھیک ہے سمن, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور اتنی یونیک اور اچھی انفارمیشن آپ نے ہمارے سے شیئر کی. اینڈ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ اینڈ میں آئی وڈ سے گرافولوجی کی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس کے بارے میں جانیے, اور اس کے بارے میں پتہ کریں, اور اس کو پڑھیں, کیونکہ اٹ ریئلی ہیلپس ایوری ون. میں امید کرتی ہوں پاکستان میں اس کے بڑھاؤ کے لیے آپ ضرور کاوش کر رہی ہوں گی, اور کوشش کر رہی ہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جانیں اور اس فیلڈ میں آ سکیں. تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کسی نئے سیشن کے ساتھ. تب تک خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو فار ہیونگ می.